بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں چھوٹے چھوٹے دینی مسائل کو پہلے پڑھتی ہوں، غور کرتی ہوں، ڈسکس کرتی ہوں، پھر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، مولانا بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ شوق ہوتا ہے اور میری یہ نیت ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہمارا مذہب بہت آسان ہے، ہمارا مذہب بہت آسان ہے، سائنٹیفک ہے، اور اس کو آپ لوگ مشکل نہ بنائیں۔ لوگوں کے سامنے اسلام کو مشکل نہ بنائیں۔ مشکل اگر آپ بنائیں گے نا تو لوگ اسلام کو اختیار نہیں کریں گے، لوگ مذہب سے دور ہوتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں، میں معذرت چاہتی ہوں لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کسی لڑکی کے گھر میں رشتہ لینے جائیں تو زیادہ تر لڑکیاں، اگر کوئی داڑھی والا لڑکا تو اسے شادی نہیں کرتی، اس لیے کہ دلوں میں ایک خوف ہے کہ بھئی جو داڑھی والے لوگ ہیں وہ بہت بڑے سخت ہیں۔ حالانکہ داڑھی تو سنت ہے اور نیک لوگ ہی داڑیاں رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کو اتنا مشکل، کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے راستوں سے دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ آپ یقین کریں، اسلام اتنا آسان مذہب ہے، اور اسلام کے راستوں پہ چلنا جب آپ شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کا دل اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کسی چیز کا خوف ہی نہیں رہتا، کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتی۔ جتنی بڑی مصیبت آ جائے اللہ کے حوالے کر دیں نا آپ، تو وہ مصیبت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی بڑی بیماری آ جائے اللہ کے حوالے کر دیں، وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ آپ اللہ پر توکل کریں۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے قضا نمازیں۔ میں سنتی ہوں بہت سارے لوگوں کے بیانات کہ قضا نمازیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں، قضا نمازیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں، اور اس طرح آپ کوئی قضائے عمری پڑھ لیں گے تو پچھلی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ دین کو سمجھیں کہ قضا نمازیں جو ہیں اس کے لیے کوئی اسپیسیفکلی ٹائم نہیں ہے کہ آپ شعبان میں پڑھ لیں تو رمضان میں پڑھ لیں تو آپ کی جو ہے نا ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں جو آج بیان آپ کو دے رہی ہوں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری 597 یہ حدیث نمبر ہے، سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر 286 ہے، اور سنن نسائی میں یہ 467 حدیث نمبر ہے۔ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ قضا نماز کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو جس وقت آپ اٹھیں اسی وقت آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں ہے آپ کو بہت زیادہ بخار ہے، آپ کی 2-3 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ جیسے ہی ٹھیک ہوں وضو کریں اور قضا نمازیں پڑھ لیں۔ اور قضا نماز میں آپ کو سنت اور نفل پڑھنے ضروری نہیں ہوتے، آپ فرض پڑھ لیں۔ جتنی آپ کی نمازیں قضا ہوتی ہیں آپ ساتھ ساتھ پڑھیں آپ اس کو۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا اگر آپ کی نمازیں رہ جاتی ہیں؟ میں مولانا انجینئر مرزا صاحب ان کا بھی بیان سن رہی تھی، اور طارق مسعود صاحب کا بھی میں بیان سن رہی تھی نماز کے بارے میں، کہ صرف فرض پڑھ لیں۔ لو جی، لوگ تو عشاء کو یہ بنا دیا ڈرامہ اور وہ بنا دیا، حالانکہ عشاء تو 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر ہے، اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو بھی لوگ اس چیز پہ فورس کرتے ہیں نا کہ ضرور عشاء کی 17 رکعات ہی پڑھیں، تو اکثر لوگ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ میں نے خود یہ چیز آبزرو کی ہے کہ دین کو مشکل نہ بنائیں، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ جو سنت ہے یا نفل ہے نمازوں کے ساتھ، جیسے ہم فجر میں 2 سنت اور 2 فرض پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی نماز قبول ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث میں ہے۔ میں نے ابھی فرمایا کہ میں نے جو حوالہ دیا آپ اس کو چیک کیجئے گا کہ قیامت کے دن جب سب کے اعمال تولے جائیں گے، جب قیامت کے دن سب کی نمازوں کو ترازو میں رکھا جائے گا، پھر اگر آپ کی قضا نمازیں زیادہ ہیں اور ادا کی ہوئی نمازیں کم ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے جتنی نفل نمازیں پڑھی ہیں وہ دوسرے پلڑے میں ڈال دو۔ تو اگر آپ کی نمازوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو آپ کو بخش دیا جائے گا، یعنی کہ نفل نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔
सुन्नत पढ़ना भी ज़रूरी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें। आप देखें ना, हर नमाज के साथ जो है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ज़ोहर पढ़ते हैं, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत 2 नफ़ल। अब ये जो 2 नफ़ल है ना, हर नमाज के साथ ये जो 2 नफ़ल अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो रही हैं। मेरी बात आपको समझ में आई है? कि ये कहना है कि रमज़ान के महीने में क़ज़ाए उमरी आप पढ़ लें, शबान में क़ज़ाए उमरी पढ़ लें, तो इस तरीके से आप नफ़ल पढ़ेंगे तो आपकी क़ज़ा नमाज़ें हो जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, आप उसको उसी दिन अदा कर लिया करें। अगर उस दिन नहीं कर पाते, अगले दिन अदा कर लिया करें, ठीक है? मसलन अगर आपकी ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हुई है ना, आप जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, तो क़ज़ा नमाज़ भी एक जो आपकी छूट गई है, वो भी पढ़ लें साथ। अगर असर की क़ज़ा हुई है, तो असर की नमाज़ के साथ क़ज़ा नमाज़ भी पढ़ लें। और ये आप पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पहले आपने ज़रूर ही पहले पढ़नी है। अगर टाइम है, तो पहले पढ़ के फिर वो नमाज़ अदा करें। अगर टाइम नहीं है, तो पहले आप असर या मगरिब जो भी नमाज़ है वो अदा करें और फिर आप अपनी क़ज़ा जो है नमाज़ वो पढ़ लें, ठीक है? इस तरह से आपकी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएँगी। लेकिन आप जो 3 वितर पढ़ते हैं, लेकिन जो आप नफ़ली नमाज़ें पढ़ते हैं, जो आप तहज्जुद पढ़ते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में तहज्जुद के बारे में बार-बार बताया है कि उसकी कितनी अहमियत है। और ये भी बताया है कि तहज्जुद आप फ़जर से आधा घंटा पहले भी पढ़ सकते हैं और इशा के आधा घंटा बाद भी पढ़ सकते हैं, और वितर जो हैं वो भी तहज्जुद की ही रिकात हैं। आपको पता है ये बात कि हम जो वितर पढ़ते हैं, असल में वो भी एक तरह से तहज्जुद है। और अगर जो आप सो के उठ के फिर इबादत करते हैं, वो भी तहज्जुद है। तो ये सारी तहज्जुद के जो हैं ये नफ़ली नमाज़ें हैं। तो क़यामत के दिन अगर आपकी नमाज़ें कम हो जाएँगी, अल्लाह ना करे, तो आपकी ये नफ़ली जो नमाज़ें हैं, ये उन नमाज़ों के पलड़े में डाल दी जाएँगी और फिर आप जन्नत में चले जाएँगे, जन्नत के हकदार हो जाएँगे। कितना आसान है अपनी नमाज़ों को पूरा करना। और आज ही से कोशिश करें कि जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं ना, वो आप साथ-साथ अदा कर लें। इस तरह आपकी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।